بسم الله الرحمن الرحيم سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ عزتوں اور حکمتوں کا مالک ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، شہنشاہی اللہ کی ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، ہر چیز اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح۔ تو واپس آتے ہیں، موت کی تھوڑی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ماں کے لیے یہ فؤاد ہی کافی ہے بخشش کے لیے۔ میں گواہ ہوں، 5 سال یہ تلمبے میں ایس ایچ او رہا، 5 سال میں سارے چور ڈاکو بھاگ گئے، ایک بھی حادثہ واقعہ نہیں ہوا تو اس نے پکڑا اللہ کے فضل سے۔ سلوٹ مارتا کہ اس کی ایک ایس ایچ او دیانتدار پورے علاقے کو صحیح کر سکتا۔ امین وین صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے جو سڑوتے سیاسی دباؤ نہ ہوئے۔ اس وقت ملتان میں نا پتہ نہیں ڈی آئی جی تھے کہ کیا تھے وہ مجھے یاد۔ مولانا صاحب یہ سیاسی اتنے سڑے نہ ہوئے نا، ایک ہفتے میں پورے ملتان نو سیدھا کر سکتا۔ آج کے دور میں دیانت کے ساتھ نوکری کرنا، اور وہ پولیس کی، یہ تو اولیاء اللہ ہے۔ جو بھی دیانتداری سے کرے یہ اپنی ماں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کو ویسے بھی عمر بھی وہ دی۔ 2 طرح کی موتیں ہیں جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ایک موت ہے نافرمان کی، ایک موت ہے کافر کی۔ اللہ کہتا ہے کاش تم دیکھ سکتے کہ کیسے فرشتے ان کی کمر پر اور منہ پر گرز مار رہے ہوتے ہیں، ہتھوڑے مار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو نظر کوئی نہیں آ رہا، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں کہ ان پر فرشتوں کی ضربیں پڑ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں نکلو باہر اور جہنم کا عذاب چکھو، یہ تمہارے کیے کا آج نتیجہ ہے۔ اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ ظلم سے پاک۔ دیکھو 2 گناہوں کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور آگے بھی ہوتی ہے۔ اور سے سننا، 2 گناہوں کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی اور آگے بھی ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینے والی، نافرمانی چھوٹے موٹی تو ہر اولاد سے ہو جاتی، لیکن ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دینے والی، وہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے اس کا معاملہ۔ اور ایک ظالم کا معاملہ بھی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اگلا پھر بادش ہونا۔ تو ایک موت تو یہ ہے ناکام انسان کی، اس کے لیے بربادی ہے۔ اور ایک موت ہے ایمان والے کی۔ اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔ جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے تھے تو شمر نے للکار کے کہا امام حسین علیہ السلام سے، سوف نقتلکم، ہونے سی توڑے سر لا دیونن۔ تو آگے ہنس پڑے، کہنے کہ اتخوفن بالموت، تو مینو موت تو ڈرا رہے ہیں، موت تو ڈرا رہے۔ ایک جنگ میں صحابہ جانے دے رہے ہیں اور ساتھ شعر کیا پڑھ رہے ہیں؟ الموت احلا عندنا من العسل، نحن بنو ضبط اصحاب الجمل، نحن بنو الموت اذ الموت نزلی۔ لڑائی میں بھی کسی کو شعر یاد آتے؟ شعر تو یہاں سکون ہو تو تب شعر وارد ہوتا ہے۔ تو این جنگ میں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، ہم موت کے دیوانے ہیں۔
اور موت کے منتظر ہیں اور موت کا استقبال کرتے ہیں. ایک موت ہے ایمان والے، تو اس کو اللہ یوں بیان کرتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور رحیم. اللہ کہتا ہے جب کوئی میرا دوست مرتا ہے، میرا نیک بندہ یا بندی مرتا ہے، تو تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن ان پر فرشتے آتے ہیں ایسے، ایک دم نہیں آتے، پہلے ایک ٹولی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، توڑ اسمان تائیں لین لگ جاندی. اور اس سے دو کیفیت ہوتی ہیں، پتہ نہیں اگاں کی بڑھنا، دوسری کیفیت پتہ نہیں بچیاں دا کی بڑھنا. ان دو کیفیت میں آدمی ہوتا ہے. تو وہ کہیں گے لا تخافو، ڈر نہیں، سب کچھ راستہ صاف. ولا تحزنو، پچھلوں کا غم بھی نہ کرو، وہ بھی آ جائیں گے. اچھا تو اور اگلی ابشر، موج کا، جنت تیرے لیے تیار ہے، جو چاہو گے اللہ دے گا، جو مانگو گے اللہ دے گا. وہ بات ادھوری رہ گئی تھی، وہ اللہ نے کہا تھا نا بغیر حساب دوں گا، تو میں اس پر وہ اللہ کے دیدار پر گیا تھا، تو وہ جو بات بتانی تھی وہ کٹ گئی. اللہ کہے گا میرے بندو مانگو، آج مانگو، کہ آج میں تمہیں لن اعطیکم اليوم بقدر اعمالکم ولیکنی اعطیکم بقدر رحمتی و کرامتی. آج میں تمہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں، اپنی شان کا دینا چاہتا. منگو. کہیں گے یا اللہ کیا مانگے، جنت تو دے چھڑی، اور کی چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، جنت ہی لب گئی. اللہ کہے گا نہیں، جنت تو دے دی، اور مانگو. کہیں گے اچھا ہم سے راضی ہو جا. کہ ہونے تو تم دسیا میں راضی ہو گیا، ناراض ہوندا تو تم کھلے نہ پہ رہا ہوں دوزخ وچ. مانگو. اس وقت ہمارا دماغ 3 سے 4% کام کرتا ہے، باقی سویا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ آئنسٹائن جب مرا تھا تو سرجن نے چپکے سے اس کا سر چیر کے دماغ نکال لیا تھا اور پھر سی دیا تھا. اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو 11.2 استعمال ہوا تھا، 11.2، باقی سویا ہوا ہے. اور یہ اتنی، میں نے اپنے گل نہیں کر رہا، نیورولوجسٹ سے پوچھا ہے، پڑھا، چونکہ میں سائنس پڑھتا ہوا ادھر آیا تھا تو حافظہ میرا حال بھی چنگا ہے، مجھے چیزیں کم بھولتی ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن میں نے کہا تصدیق کر لو. میں نے کہا دماغ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ یہاں طارق بن زیاد کالونی سے اس کو نکال کے اس کی ایک تار بناؤ اور اس کو اوپر 2,40,000 کلومیٹر پر چاند ہے، وہاں لے جاؤ، پھر 1/3 زمین کے برابر چاند ہے، اس کے اوپر سے گزارو 8,000 کلومیٹر وہ، اور پھر اس کو نیچے لاؤ اور یہیں طارق بن زیاد کالونی میں وہ گڑھ پا دے. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. تو جنت میں اللہ سارا دماغ کھول دے گا اور ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے. لگے گا مانگو، تو مانگنا شروع کریں گے، آخر کہیں گے یا اللہ بس ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تھوڑا مانگا اور مانگ. پھر مانگنا شروع کریں، مانگتے مانگتے پھر کہیں گے یا اللہ بس ہو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں اور مانگو. زندگی تو آگے آ رہی. اب کن بھول بھلائیوں میں پڑھ کے اللہ کو ناراض کر. میں ان پولیس والوں سے کہتا ہوں وہ صرف اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو، تو تمہاری یہ نوکری تمہیں جنت الفردوس میں لے جائے گی. یہ ایسا بڑا شعبہ ہے. تیسری دفعہ پھر اللہ کہے گا مانگو. مانگ مانگ کیا کھان گے یا اللہ، بس ختم.
تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تو کہا تھا میری شان کا مانگو، تم نے تو ابھی اپنی شان کا نہیں مانگا، تو میری شان تو حالی شروع ہی کوئی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کہیں گے لقد آتیتکم ما تمنیتم وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، جو تم نے مانگا میں نے وہ بھی دے دیا، اور جو تمہارے تصور میں نہیں میں نے وہ اپنی طرف سے دے دیا۔ یہ زندہ مرنا، یہ یہاں جانا ہے، یہ جانے کا جہان ہے، رہنے کا جہان نہیں ہے۔ دیکھو میتھمیٹک کا قانون ہے کہ 100 ضرب 0 0 اور 100 خرب ضرب 0 کتنا بنیا؟ بولو 1000 خرب ضرب 0 کتنا بنیا؟ ٹھیک۔ طارق جمیل ضرب موت 0، صدر پاکستان ضرب موت 0، دنیا دا بادشاہ ضرب موت 0۔ ایسا نکلیا نہیں تے میری اولاد بھی نہیں آکھے گی ابا جی، آکھیں گے میت، آکھیں گے ڈیڈ باڈی۔ اسی جانگلی لوگ ہیں سن، منجی منجی چاہو، منجی لے آؤ، جنازہ آ گیا ہے، کتھے گیا مولانا طارق جمیل دانا؟ ایسا نکلیا تو مولانا بھی گیا، طارق جمیل بھی گیا، تو مربع بھی گئے، تو جائیداداں بھی گئیاں، تو شہرت بھی گئی، تو ہر شے گئی، مٹی ہو کے پہ ہویا۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان کی تو زندگی موت کے بعد شروع ہوتی، وہ 0 نہیں ہوتے ہیں، ان کو اللہ کیا دکھا دیتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی شکل میں ایک ہستی کا تعارف کروایا ہے۔ اگر اللہ کو پانا ہے تو محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی وردی میں آؤ۔ یہ بیٹھا نا پاکستانی پولیس کی وردی، اگر یہ ہندوستانی پولیس کی وردی پہن لے تو پھر بیت اللہ دا پردہ ناپ کیا کہ میں بالکل وفادار ہاں، قبول ہوگی؟ بتاؤ بھی ہیں؟ کیوں کہ دشمن کی وردی میں ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے میرا ایک ہی حبیب ہے، ایک۔ سارے نبیوں کے ایک نام، آدم، شیس، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، اسماعیل، اسحاق۔ آپ نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ ایک حدیث میں اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ قرآن میں دیکھو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد و مبشر و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ 5 اور نال ملاؤ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ 5 اور ملاؤ۔ اور یہاں ایک اور عجب شان ہے، اللہ نے اپنے صفاتی نام انسانوں کو نہیں دیے، نہ ولیوں کو نہ رسولوں کو، ایک ہستی کو دیے ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تمہارا اللہ رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے؟ قرآن دی آیت پڑھیے، اور یہاں کہہ رہا اللہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ایک قوم کے لیے آیا، ایک بستی کے لیے آئے، ایک شہر کے لیے آئے، ایک ملک کے لیے آئے۔ میرے نبی عالمین کے لیے آئے، جو نظر آ رہے ہیں وہ بھی، جو نظر نہیں آ رہے وہ بھی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ایک تو ہماری یہ نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں نا، ایک اللہ نے قرآن میں نعت پڑھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ قرآن کی پہلی قسم ہے، سورہ نساء میں ہے، اور سب سے عجب قسم ہے کہ میرا رب کہہ رہا ہے
اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، ایک بڑی عجیب گل ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اب قسم سے دیکھو کہ جیسے قسم کھانے والا کوئی اور ہے، اور جس کی قسم کھا رہا ہے وہ کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ عربی میں اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ مجھے تیرے رب کی قسم۔ پیغام کیا دیا ہے؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے طریقوں پر نہیں آئیں گے میں قبول نہیں کروں گا۔ اب وائلیشن شروع کر دو، کیا خیال ہے نوکری چلے گی؟ سارا دن ساری رات ہم وائلیشن کرتے ہیں، اور پھر بھی میرا رب کہتا ہے استرک ولا تخشان، سارا دن تو میری نافرمانیاں کرتا ہے، میں تیرے اوپر پردے ڈال دیتا ہوں۔ اقلعک فی مضاجک کأنک لم یعصنی، سارا دن کوئی رشوت، کوئی جھوٹ، کوئی ہیرا پھیری، کوئی دو نمبری، کوئی کچھ، اور جب تو رات کو لیٹتا ہے تو میں نیند کو کہتا ہوں سلا دے میرے بندے کو، جیسے اس نے میرا کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور پھر میں تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید۔ اب پولیس والے بیٹھے ہو، مجرم کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں آپ لوگ؟ قانون کا تقاضا ہے۔ اور میرا رب مجرم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ساری زندگی میری نافرمانی کی، بڈھا بھی ہو گیا، اینکاں بھی چڑھ گئیاں، سوٹی بھی ہاتھ چا گئی، کنڈ بھی نیوی ہو گئی، تریا بھی نہیں جاندا، ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی، مسجد نو منہ کر کے جاندہ پہ، وہ کدے جاندہ پہ ہیں؟ یار کوئی توبہ کرنے جاندہ پہ۔ تیری توبہ ساری حیاتی تو بدماشی کی تھی، ہون تیرے پلے ہی کاکھ نہیں، ہون تیری کیڑی توبہ ہے؟ اور اللہ آسمان سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی نے کیا سنایا ہے؟ من تقرب الی، تلقیتہ من بعید، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا۔ تسی دسو پولیس، تسی مجرم دے استقبال کرتا، یہ لتر پھیر دو، اور میرا رب کیا کر ساری زندگی گناہ میں گزارتا، ایک نیکی اس کے پاس کوئی نہیں، اور اس کو خیال آتا ہے توبہ کرو تو لگا میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا۔ اور میرے نبی نے کہا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہے یا اللہ معاف کر، غفرت لک ولا ابالی، سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اوپر اللہ مہربان، نیچے اللہ کا نبی مہربان، دو مہربانوں کے درمیان ہیں، لیکن کوئی حیا تو ہو۔ منہ کھاوے تے اکھ شرماوے، اللہ کی قسم میرے نبی دنیا سے جانے کا وقت آیا، دیکھو اللہ نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا جاونا ہی کہ رانا ہی۔ آپ لوگوں کی ٹرانسفر جب کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ سے، صرف تنوں پرچہ ہوں تو اسی اندر گالی میں کر دیو تم مندے بھی ہو بھی جاونا تو پاونا ہے، تو ہم سے کوئی اللہ پوچھتا ہے؟ کسی سے نہیں پوچھتا۔ ایک ہستی آئی، عیش ما شئت، میرے محبوب جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں اجازت، کوئی پابندی، لیکن خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ انک میت، موت کا پیالہ آپ کو بھی پینا ہے۔ 12 ربیع الاول، اب یہ سفر کا مہینہ ہے، 29 سفر آپ کو عصر کے بعد بخار ہوا، اور وہ بخار بڑھتا گیا، تیز ہوتا گیا۔ حضرت میمونہ کے روزانہ گھر بدلتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کل کس کی باری؟ کل کس کی باری کا مطلب بیویاں سمجھ گئیں کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ کل کس کی باری ہے۔ آپ اماں عائشہ کے گھر میں بھی باری کے دن گزارنا چاہتے تھے، لیکن عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ کل کس کی باری ہے؟
آخر جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے تو ساری بیویوں نے اکٹھے ہو کے کہا جو اللہ کے نبی روز پوچھتے ہیں وہ عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو سب نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ عائشہ کے گھر چلے جائیں، بیماری کے دن وہاں گزاریں، جب اللہ صحت دے دے پھر آپ ہماری ترتیب قائم فرمائیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور حضرت عباس اور حضرت علی علیہ السلام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ چلتے چلتے حضرت عائشہ کے گھر پیر کے دن داخل ہوئے اور اگلے پیر جنت میں داخل ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ جمعرات کا دن آیا، بخار کی شدت تھی، نمازیں آپ پڑھا رہے تھے تو آپ نے کہا 7 کنووں کا پانی لاؤ اور مجھے غسل دو۔ تو 7 کنووں سے پانی لایا گیا۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ کوئی نہیں تھا، حضرت حفصہ کے گھر میں ٹپ تھا، وہ ٹپ منگوایا، آپ اس میں چادر باندھ کے بیٹھے اور 7 مشکیزوں کا پانی آپ پر ڈالا گیا، اس سے بخار پانی سے نیچے جاتا ہے۔ تو ظہر سے پہلے آپ مسجد میں گئے، اہم میری گل کان کھول کے سنیں جی، آپ فرمایا لوگو یہ وہ ہیں جن کی طفیل جنت ملی، جنت کھل نہیں سکتی جب تک میرے نبی کا ہاتھ نہ لگے۔ آپ نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ داخل ہو جاؤں۔ اور آپ منبر پر آئے، پٹی باندھی ہوئی تھی، سر میں درد تھا۔ لوگو ایک زمانہ گزرا ہے، میں نے کسی کا حق مارا، سن لو پولیس والے چنگی طرح، میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کو سوٹی ماری ہو، میں نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو، میری جان حاضر ہے، مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں آخرت میں نہیں دے سکتا۔ اے پلاٹ ویچن والے سن لو چنگی طرح، میں آخرت میں نہیں دے سکتا۔ سب صحابہ کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو۔ تو آپ منبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آ کر بیٹھے، پھر اپنا جملہ دہرایا، پھر سب نے رونا شروع کیا۔ تو ایک بدو کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 2 روپے دی، بچیانوں کی تو کھواوی ہے، اس لیے میرے نبی نے فقر اختیار کیا، میں دنیا پھرا ہوں، 2 دفعہ ساری دنیا کو اس طرح میں نے پار کیا ہے۔ کوئی کاروباری نہیں، اسی تبلیغ کے سلسلے میں 100 سے زیادہ ملکوں میں نے بڑے بڑے فقیر ملک دیکھے، اپنے نبی جیسا فقر میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ 2 مہینے جن کے گھر میں چولہا نہ جلے اور جنت کی چابی ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، مقام محمود کے مالک ہوں، وجہ کائنات ہوں۔ یہ کیوں کیا تھا؟ کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ مینو ویکھیا جے میرے جتنا فاقہ نہیں آوے گا، کدی نہ آکھیا جے بچیانوں کے تو کھواویے تھے آپ کے تو کھاویے، ایسا چیزاں لے کے مار دیں دیا۔ اما عائشہ کے پاس لیٹے ہوئے ہیں اور کبھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، پھر ایسے ہوتے ہیں، پھر ایسے ہوتے ہیں، پھر ایک دم منجی دی لکڑ سے انج ہٹھاں لٹک گئے۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ خیر ہے، کیا ہوا؟ کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، امت کے غریبوں کو تسلی دینے کی کہ حرام دے پاسے نہ جاوے اجے، بھوک بہت لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، آپ کو کیا کمی ہے یا رسول اللہ؟ آپ ہاتھ تو اٹھائیں۔ کہ نہیں عائشہ، اسی بھوک میں اللہ سے ملوں، اسی بھوک میں اللہ کے پاس گئے۔ میرا جوان بیٹا فوت ہوا، مجھے لگا میں مر گیا ہوں، تو مجھے میرے نبی کی ایک حدیث نے کھڑا کیا، جو سب سے پیارا، سب سے عقل مند، سارے میرے سیٹ اپ کو جس نے سنبھالا ہوا تھا، اچانک ایکسرسائز کرتے ہوئے تو مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ میرے نبی نے کہا جب تم پہ غم پڑیں تو میرے غم یاد کرنا، تمہیں اپنے غم ہلکے لگیں گے۔ تو مجھے یاد آیا میرے نبی کی بیٹیاں رقیہ آپ کے سامنے گئیں، ام کلثوم آپ کے سامنے گئیں، زینب آپ کے سامنے گئیں،
قاسم آپ کے سامنے گئے، ابراہیم آپ کے سامنے گئے، 5 بچے آپ کے سامنے چلے گئے۔ قاسم کے مرنے کا اتنا دکھ تھا کہ آپ ان کی قبر میں نہیں اتر سکے۔ 62 سال کی عمر میں ان کا 18 مہینے کے ہو گئے تھے، جو حضرت ماریہ کے پیٹ سے تھے۔ لوگوں سے، صحابہ سے کہا قاسم کو قبر میں اتارو۔ حضرت زبیر آپ کے پھوپھی صاحب وہ قبر میں اترے اور اپنے قبر پہ بیٹھ کے کہا قاسم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، اگر مجھے یہ پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے ہی آ رہا ہوں تو آج میں مدینے والوں کو دکھاتا اپنا غم اور دکھ، لیکن میں اللہ کی تقدیر پہ راضی۔ 6 ماہ بعد انتقال ہو۔ جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے اٹھے، غش کھا کے گر گئے، پھر اٹھے، نماز کا وقت، نماز کا جی آپ کا انتظار ہے، آپ اٹھنے لگے، پھر غش کھا کے گئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، چوتھی دفعہ فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر پیچھے تھے، عمر آگے تھے، تو انہوں لوگ صحابہ نے کہا نماز ہی پڑھا، انہوں نے عمر کو آگے کیا۔ جب ان کی اللہ اکبر سن کہا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے اللہ نے کہا ہے اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب نے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر ہی کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ جمعرات کی عشاء، جمعہ ہفتہ اتوار 15 نمازیں، سوموار کی 17ویں نماز، 17 نمازیں میرے نبی کی موجودگی میں پڑھائیں، اور پھر چاشت کا وقت ہے اور جبریل اندر آتا ہے، سلام کر کے چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں خاموش کیوں؟ کہ جو موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہ۔ اللہ اکبر، جب موت بھی پوچھ کے آئے، آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، مجھے کہا گیا اجازت ملے تو اندر جانا ہے ورنہ واپس آ جانا ہے۔ آپ پہلی ہستی ہیں، مجھے کہا گیا آنا چاہیں تو لے آنا ورنہ چھوڑ کے واپس آ جائے۔ اللہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، نسینا جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن وبرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ کہاں سے ان اشعار کی ترجمانی کروں، میرے پاس ترجمانی کے لیے الفاظ ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری بھی جان نکالو گے؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ نے جبریل کو مجھے دیکھنا سارے یوں کہا، یہ بھی سوال ہوتا ہے نا آنکھوں سے، جبریل کیا خیال ہے؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ اوپر تو انتظار ہو رہا۔ آپ نے کہا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا پھر میں بتاؤں۔ اگر یہ بات میرے نبی نہ اس وقت اٹھاتے تو ہم بھی باندر بلے بنے بتے۔ جبریل واپس آئے، پیغام لائے، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی امت کا ساتھ دوں۔ اگر میرے نبی یہ نہ کہتے، اللہ کو نہ منواتے، تو اللہ کی ہم سے کوئی رشتہ داری ہے؟ ہم پہلی امتوں سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، اللہ نے بندر بنا دیے، خنزیر بنا دیے، قرآن میں ہے کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، خنزیر بن جاؤ، اور ہم سارے بدماشیاں کر کے بھی انسان ہیں۔ یہ اس کو دعائیں دو، اس کی زندگی ہے جو ضمانت ہے جنت کی، اور اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ تو آخری میں جب آپ نے جبریل سے، ملک الموت سے کہا اللہ کے حکم کو پورا کرو، اور 2 لفظ بولے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم،
ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، پورا دین دو لفظوں میں۔ اے میری امت، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے فیصد نمازی، کتنے جو ماتحتوں سے اچھا سلوک کرتے؟ تم افسران بیٹھے ہوئے ہو، کتنے ہیں جو اپنے ماتحتوں کو بچوں کی طرح رکھتے؟ آخری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ یہ کہتے کہتے آپ اللہ کی تو جبریل کہنے گا یا رسول اللہ، اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں۔ آج وحی کا سلسلہ ختم، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی پہ وحی نہیں آ سکتی، ختم۔ لیکن میرے نبی کی زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ کر دی، ورنہ 1447 سال بعد اسی آدھے جی سانو کیا پتا ساڑا نبی کیویں آئی، کی آ گیا، کی دس گیا، 1500 سال ہو گیا ہے۔ میرے اللہ نے میرے نبی کی زندگی نہیں، میرے نبی نے جس چیز کو ٹچ کیا اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ کسی کی پیڑھی محفوظ نہیں، میرے نبی کی پیڑھی حضرت آدم تک محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن جلحن بن عروہ بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقنال بن ایہام بن مقصر بن ناہب بن زارب بن سمی بن مزد بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ سانو کیا پتا ساڑھے نبی دا کی طریقہ ہے؟ پوری پیڑھی سنبھال کے ہمیں پہنچا دی، ایک ایک چیز میرے نبی کی ہے محفوظ، اس کو فالو کرو۔ کوئی مشکل کام تو کوئی نہیں، 5 نمازیں ہیں، اور جو نمازیں حساب دینا ہے، حساب وہ صرف 17 رکعات ہے، فرض سنت نفل جتنے بڑھا لو، جس کا حساب ہونا ہے وہ 17 رکعتیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض۔ یہ جو پورے کر لے گا اور 33 نمبر لے کے پاس ہو جائے گا، فیل نہیں آکھیا جاوے گا انہوں۔ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو جمعے کے سوا کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں، میں ان کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، 17 رکعتیں تو پوریاں کر لو، 17 رکعتیں تو پوریاں کر لو۔ سال کے بعد روزہ ہے، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، گنجائش نماز میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش، ورنہ ہوتی تو کربلا میں حسین کے لیے ہوتی، انہوں نے سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی۔ زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر، عام لوگوں پر ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد میرے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں، 10 لاکھ حدیث، میں یہیں ساہیوال میں دورہ حدیث کیا ہے 1979-80 جامعہ رشیدیہ میں نے رائیونڈ میں 7 سال پڑھا، اور پھر یہاں دورہ کیا تھا۔ آج کا ساہیوال تو وہ ساہیوال ہی نہیں، وہ ساہیوال تو قصبہ سا تھا، چھوٹا سا ٹاؤن تھا، چھوٹا سا۔ تو ساری حدیثوں کا نچوڑ ایک حدیث سناتا ہوں، ایک۔ میرا نبی نے کہا 4 کام کر لو، دنیاوی توڑی آخرتی توڑ، صرف 4، 5واں بھی نہیں آیا کیا۔ نمبر 1،
صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اب یہ بیچارے پولیس والے کیا کر کہ لکھانے والے ہی غلط لکھا رہے ہوتے ہیں، FIR سے جھوٹ چلتا ہے اور عدالتوں جج تک جھوٹ جاتا ہے۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ الصدق حدیث، ہمیشہ سچ بول۔ دوسری بات حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکہ نہ دینا، دھوکہ نہ دے۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تیسرا حسن خلیقت، کبھی تمہارے ہاتھوں سے یا تمہاری زبان سے کبھی کوئی بے عزت نہ ہو، کوئی بے عزت نہ ہو۔ خاص طور پہ والدین، پاؤں دھو کے پیو۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، فات پر نظر پڑی، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ یہ قاب قوسین فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو کر سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، ماں جی میں آ رہا ہوں، نماز سے پیچھے بھی پڑھ لیسا۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے جس کے لیے میرے نبی تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میری ماں ہوتی۔ تو خاص طور پہ والدین اگر چلے گئے ہیں، ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے تلاوت کرو، ان کے لیے صدقہ کرو، ان کی قبروں پہ جایا کرو۔ میرے ماں باپ کو مرے کو 37-38 سال ہو گئے، اور میں میری زندگی پروانے کی طرح گزری ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، ایک پہیے کی طرح گھوموں۔ پر جب گاؤں جاتا ہوں ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہوں، وہاں بیٹھ کے میں قرآن پڑھتا ہوں، اور روزانہ ان کے لیے 20 نفل پڑھتا ہوں، چاہے میں مراں تو چاہے جیواں، سوائے یہ کہ میں شدید سر درد ہو، مجھے درد ہوتا ہے تو پھر تو فرض نماز بھی مشکل ہوتی، لیکن میں 20 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو میں اپنی ماں کے دودھ کی ایک سپ کا بھی حق نہیں ادا کر سکتا ہوں۔ یہ میں تمہیں کوئی اپنے فخر کے لیے نہیں بتا رہا، کم از کم شوق دلانے کے لیے بتا۔ ماں باپ کی قبروں کی زیارت، ماں باپ کے دوستوں کو سلام دعا رکھنا، یہ ماں باپ کے فرائض میں ہے۔ بیوی سے اچھا سلوک کرنا، عزت دینا، بیوی کو احترام دینا، اولاد کو عزت دینا۔ آپ افسران بیٹھے ہیں، عدل و انصاف کا دامن نہ چھوٹے، چاہے جو مرضی ہو جائے، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زیادہ زیادہ ٹرانسفر کریں گے اور کیا کریں، اس سے زیادہ کیا کر سکتے؟ نہ آپ کی جان کے مالک ہیں، نہ آپ کی موت کے مالک۔ اینی وے رہ رہے 5 سال، سارا علاقہ صاف ہو گیا، کسی کو تکلیف نہ پہنچی۔ چوتھا عفت فی تہمت، رزق حلال کرنا، حرام نہ کھانا۔ کیا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، کون سا مشکل؟ اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہوئے آخر میں ایک درخواست کرتا ہوں، مجھے 40 سال ہو گئے اس کو بولتے ہوئے اور روتے ہوئے کہ امت بن کے زندگی گزارو، فرقوں میں نہ بٹ، امت بن۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، 7 بر اعظم میں میری آواز اللہ نے پھیلائی ہے، یہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی کے لیے ہوا ہے۔ 7واں تو یہ برف ہے، 6 بر اعظم میں خود گیا ہوں، ہر جگہ اللہ نے میری آواز پہنچائی ہوئی، ہر جگہ۔ یہ ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا، میرے ساتھ ہوا، کیوں ہوا مجھے نہیں پتا، میرے اللہ کو پتا ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ جو ہمارا تعارف اسلام ہے، ہمارا تعارف مسلم ہے، ہمارا تعارف دیوبندی نہیں ہے، ہمارا تعارف بریلوی نہیں ہے، ہمارا تعارف شیعہ نہیں ہے، ہمارا تعارف وہابی نہیں ہے، ہمارا تعارف سنی نہیں ہے، ہمارا تعارف ہے اسلام، اور ہم ہیں مسلمان۔ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جس سے آپ صحیح سمجھتے ہو فالو کرو، لیکن نفرتیں نہ کرو، نفرت نہ کرو، یہاں تک نہ جاؤ کہ سلام کا جواب بھی نہ دو۔
میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، میں لاہور سے گاؤں جا رہا تھا، اسے جی ٹی روڈ تھا، جوانی تھی، گاڑی میں خود چلا رہا تھا، تصوال عصر کا وقت ہو گیا تو میں کہا نماز پڑھ لوں، گاڑی روکی، میرے ساتھ اور بھی تھے، تو 3 نوجوان کھڑے تھے سبز پگڑیوں والے، میں نے کہا بچو السلام علیکم، میں نے ایک ہے جی، میں نے کہا السلام علیکم، تیسری دفعہ میں السلام علیکم، نہیں دیا جواب، میں کافر۔ انہوں نے دیکھا مجھے چیر کے کہ میں کافر۔ حضرت اسامہ نے ایک آدمی کو تلوار اٹھائی، اس نے کلمہ پڑھا، انہوں نے تلوار چلا دی، اللہ کے نبی کے سامنے معاملہ آیا، آپ نے کہا اسامہ کلمہ پڑھ کے تو نے اسے قتل کر دیا، کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر سے پڑھا تھا، کہا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا، ہلا شققت عن قلبہ، کیا ہوگا تیرا جب یہ کلمہ والا آ کر تیرا گریبان پکڑے گا۔ اسامہ جیسے صحابی، ایسی نفرت نہ کرو کہ سلام کا جواب دوں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں یہ سارا اسلام ہے۔ پچھلے سندھ کا سارا اسلام دیپال پور سے کشمیر تک پہنچے اور اپنی بیوی کے ساتھ کل 4 مہینے رہے۔ 4 مہینے کے بعد 2.25 برس یہاں گزارے اور پھر شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے اپنے بیوی کو 4 مہینے سے زیادہ نہیں دیکھا اور ان کی بیوی نے اپنے خاوند کو 4 مہینے سے زیادہ دیکھا نہیں، لیکن بے شمار انسانوں کا اسلام دونوں میاں بیوی کے کھاتے میں چلا گیا۔ قیامت کے دن دونوں میاں بیوی نبیوں کے شان کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ کوئی ان سے چھوٹا سودا کیا تھا، بہت بڑا سودا کیا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر سرکات طاری ہوئی، جنگل میں پڑے ہوئے، بیابان، ایک بیوی ایک بیٹی، کوئی ساتھ نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بیوی کہنے لگی ہائے غم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیوں، کیا بات ہے؟ کون تیرا جنازہ پڑھے گا؟ کون تجھے غسل دے گا؟ کون تیری قبر کھودے گا؟ اور کون تجھ کو دفن دے گا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت کفن کا کپڑا بھی کوئی نہیں تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی بندی، میں نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ میں ایک محفل میں تھا تو میں نے اپنے حبیب سے سنا، ان کانوں سے سنا، دل نے سنا، یاد رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک اکیلا زندہ رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھیں گی، اور میں دیکھ رہا ہوں اکیلا مرنے لگا ہوں۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ کہاں سے آئیں گے اور کون آئیں گے، لیکن کوئی آئے گا، میرا جنازہ پڑھنے ضرور آئے گا۔ کہنے لگی کہاں سے آئیں گا؟ جبکہ حج کا ماہ گزر گیا۔ جبدہ مکہ اور عراق کے درمیان راستے میں پڑتا ہے۔ جو حاجی عراق سے آتے تھے تو جبدہ سے گزرتے تھے۔ تو بیوی نے کہا حاجی چلے گئے، حج سر پر آ گیا، حاجی بھی کوئی نہیں آئے گا، اتنے قریب عمرے کرنے کون آتا ہے؟ لہٰذا مجھے تو کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ کہا چل جا دیکھ، راستہ کوئی آئے گا۔ ایک دن گزرا، کوئی نہیں آیا، دوسرا دن گزرا، کوئی نہیں آیا، تیسرے دن آخری دموں پر ہے تو بیٹی کو بلا کر فرمایا بیٹی میرے مہمان آئیں گے جنازہ پڑھانے، ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ اتنا یقین، 3 دن گزر چکے ہیں، سانس اکڑ چکی ہے، بیٹی کو بلا کر کہہ رہے ہیں بیٹی کھانا پکاؤ، آج مہمان آئیں گے، میرا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے، تو ان کی بیوی نے کھڑے ہو کر ہاتھ ہلائے تو ان کی سواریاں 30 اونٹنیوں پر سوار کون؟ عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھ 29 آدمی۔ تو بیوی نے کہا کیا تمہیں ابو ذر کی رغبت ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ سکرات میں ہے، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے۔ تو سارے رونے لگ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے ماں باپ ابو ذر پر قربان، ہم کیوں نہ کریں گے؟ دوڑ کر گئے، وہ آخری دموں پر تھے، کہنے لگے بھائی مجھے کفن دو، جس نے کبھی حکومت کا کوئی کام نہ کیا وہ مجھے کفن دے۔ تو یہ سب آنے والے سارے ہی کچھ نہ کچھ کر چکے تھے۔ ایک انصاری نوجوان نے کہا میں نے آج تک حکومت کا کوئی کام نہیں کیا، یہاں میری ماں نے اپنے ہاتھ سے احرام کی چادریں بنائی ہے، کہا بس تو مجھے کفن دے گا۔ اور جب انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھایا گیا، فارغ ہو کر چلنے لگے تو بیٹی نے کہا کھانا تیار ہے، کھا لیجئے۔ کہا کیسے پتا ہے آپ کو؟ کہا کہ میرے ابا نے کہا تھا کہ میرے مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے، ان کے لیے کھانا تیار کر کے رکھنا، کہیں میری موت کی مشغولی تمہیں ان کی خدمت سے غافل نہ کر دے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے اور کہا واہ ابو ذر تو زندہ بھی سخی اور مر کر بھی سخی تھا۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خصوصی تقاضا پیش آیا۔ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ قرآن پاک کے اشاعت کے مشورے کے بارے میں کہا۔ عبداللہ فوراً میرے پاس پہنچو، چاہے تمہیں حج نہ ملے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا امر پہنچا اور وہ وہاں سے نکلے ہیں عمرے کی نیت کر کے، کیونکہ حج پر تو پہنچ نہیں سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمرے کے لیے نہیں نکلے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں بلایا تھا، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بلایا تھا، حبیب کے فرمان نے بلایا تھا کہ میرے ایک صحابی کا وقت آ چکا ہے اور میں کہہ چکا ہوں کہ اس کا جنازہ پڑھایا جائے اور میری امت کی ایک جماعت پڑے گی، نکلو۔ عمرے کا بہانہ بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بلانے کا بہانہ بنا، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوا۔ تو آج ہم نے لا ریب فیہ نہیں سیکھا، اسی لیے ہمیں قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا، قرآن زندگی میں سمجھ نہیں آتی، وہ عمل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے در بدر ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، دھکے کھانے پڑیں گے۔ کتنے دھکوں کے بعد پختگی پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام نے قرآن مجید کا لا ریب فیہ سیکھا، پنکھے کے نیچے بیٹھ کر نہیں، چھت کے نیچے بیٹھ کر نہیں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی حنین کے میدان میں، کبھی تبوک کے سفر میں، کبھی خیبر کے سفر میں، کبھی کسی سفر میں، کبھی کسی ہجرت میں، کبھی کسی طرف تو کبھی کسی طرف۔ قرآن مجید ایک جگہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہو کر رہے گا، وہ حق ہے، سچ ہے، ساری دنیا کے انسان اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ بھی سیکھنا پڑے گا، یہ سیکھے گا تو قرآن پاک بھی سمجھ میں آئے گا، یہ سیکھے گا تو دین بھی سمجھ میں آئے گا، یہ نہیں سیکھے گا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، سب اوپر سے گزر جائیں گا۔